السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ بعض رشتے اچانک کیوں دل میں اتر جاتے ہیں؟ اے اللہ، جو لوگ زندگی کی مشکلات میں پھنسے ہیں، جن کے دلوں میں مایوسی ہے اور جو اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، ان کے دلوں کو سکون اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے۔ اے رب کریم، تو ہی جانتا ہے ہمارے دل کی حالت، ہمیں نیک ہدایت، اپنی محبت اور اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر مصیبت سے نجات دے، ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جو لوگ نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے نصیب میں نیک صالح ہم سفر لکھ دے۔ اے اللہ، رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ بعض لوگوں سے پہلی ملاقات میں ہی عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی ہے اور بعض نام بار بار دل و دماغ میں گونجنے لگتے ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک دل کو چھو جانے والے موضوع پر بات کریں گے۔ جب اللہ دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو پہلے وہ خاموشی سے راستے بناتا ہے، دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے اور حالات کو اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ تم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو دلوں کو نہ ملا سکتے، مگر اللہ نے انہیں ملا دیا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دلوں کو جوڑنے والا صرف اللہ ہے، انسان نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ میری پسند ہے، یہ میرا انتخاب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پسند بھی اللہ ڈالتا ہے اور انتخاب بھی وہی کرواتا ہے۔ جب اللہ کسی کو آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے تو پھر چاہے فاصلے ہوں، رکاوٹیں ہوں یا زمانہ مخالفت کری، اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ پہلا اشارہ دل کا سکون۔ اللہ دل میں سکون ڈال دیتا ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو بے چینی کی بجائے عجیب سا اطمینان محسوس ہوتا ہے، دل گھبراتا نہیں ہے، روح مطمئن رہتی ہے۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ یہ تعلق اللہ کی رضا کے قریب ہے۔ دوسرا اشارہ، بار بار اس شخص کا خیال آنا۔ بار بار اس شخص کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ مصروف ہوں، کسی کام میں لگے ہوں، لیکن اچانک وہ نام دل میں آ جائے۔ یہ دل کا کھیل نہیں، یہ تقدیر کی دستک ہوتی ہے۔ تیسرا اشارہ، دعا کے دروازے کھلنا۔ دعا کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آپ بے اختیار اس شخص کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں تو بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی شرط کے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ دعا کی توفیق صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ چوتھا اشارہ، مشکلات کے باوجود راستہ بننا۔ مشکلات کے باوجود راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کی مدد مل جاتی ہے، کبھی کوئی رکاوٹ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب اللہ دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے دلوں کو اپنی طرف جھکا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ کامیاب ہو تو اللہ سے تعلق مضبوط کریں، نماز قائم کریں اور دعا کریں۔ اے اللہ، اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اور اگر بہتر نہیں تو میرے دل سے اس کا خیال نکال دے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آپ کے نصیب کا حصہ بنانا چاہتا ہے تو اس شخص کا خیال آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ آپ مصروف ہوں، کام میں لگے ہوں یا سونے کی کوشش کر رہے ہوں، اچانک اس شخص کا نام دل میں آ جاتا ہے۔ اچانک اس کی صورت آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ خود سے یہ کہنے لگتے ہیں، میں تو اسے یاد نہیں کر رہا تھا، پھر یہ خیال کہاں سے آ گیا؟ تو یاد رکھیں، یہ خیال آپ نے پیدا نہیں کیا، یہ اللہ نے ڈالا ہے، کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ جب کوئی بار بار آپ کے دل میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ دونوں کے درمیان کوئی معاملہ طے کر رہا ہے۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ پہلے آپ کے دلوں کو جوڑتا ہے، پھر راستے بناتا ہے۔
اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں ہوتے، بات بھی نہیں ہوئی ہوتی، لیکن دل میں عجیب سی کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کشش نفس کی نہیں ہوتی، یہ تقدیر کی کشش ہوتی ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھیں، کیا کوئی ایسا ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، جس کے لیے آپ اللہ سے بھلائی مانگتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ معمولی بات نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے دل کو تیار کر رہا ہے۔ پانچواں اشارہ بے اختیار دعا نکلنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ کسی بندے کے دل میں کسی دوسرے کے لیے دعا ڈال دے، کیونکہ ہر کوئی دعا نہیں کرتا اور ہر کسی کے لیے دعا نہیں نکلتی۔ دعا صرف اس کے لیے نکلتی ہے جسے اللہ آپ کے نصیب سے جوڑنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے لیے ہم کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، نہ خوشی نہ غم، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دل خود بہت پگھل جاتا ہے۔ آپ ان کا نام لیں یا نہ لیں، لیکن دل کے اندر سے آواز آتی ہے، یا اللہ اس کو خوش رکھ، یا اللہ اس کو محفوظ رکھ، یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ جانتے ہو یہ عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ سوچیں، اللہ آپ کو کسی کے لیے دعا کرواتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایسے رشتوں میں برکت ہوتی ہے، ایسے تعلقات میں سکون ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہوئے دل میں سکون آ جاتا ہے اور دل باری نہیں ہوتا، تو یہ نشانی ہے کہ یہ رشتہ اللہ کی رضا کے قریب ہے۔ لیکن اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہوئے بھی دل بے چین رہے، دل گھبرائے، تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ جو معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے وہی سب سے بہتر انجام پاتا ہے۔ اور جب اللہ دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو پہلے دعا کو درمیان میں لے آتا ہے، تاکہ رشتہ محبت سے پہلے عبادت بن جائے۔ چھٹا اشارہ رکاوٹوں کے باوجود راستے بننا۔ جب اللہ تعالیٰ دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو وہ مشکلات کے باوجود راستے کھول دیتا ہے۔ زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کسی سے رابطہ کریں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر طرف رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اگر یہ رشتہ آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہو تو اچانک راستے آسان ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں خود بہت دور ہو جاتی ہیں، اور سب کچھ اللہ کی طرف سے مکمل ہوتا ہے۔ یہ رکاوٹیں کبھی کبھی اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ انسان صبر سیکھے، تاکہ دل پاکیزہ ہو جائے اور اللہ کی رضا میں تسلیم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہے اسے آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ آئے تو پریشان نہ ہو، یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی حکمت بھی ہے۔ ساتواں اشارہ حالات کا خود بخود بدلنا۔ جب اللہ کسی رشتے کو چاہتا ہے تو حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دل کی خواہش اور نصیب کے راستے ملنے لگتے ہیں۔ جب اللہ دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو وہ صرف ملاقات یا رشتہ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دل میں ایک مستقل محبت اور سکون ڈال دیتا ہے۔ آپ سوچیں، جب کسی کے ساتھ دل لگتا ہے تو ہر بات آسان لگتی ہے، ہر مشکل ہلکی لگتی ہے۔ یہ سکون اور محبت اتفاق نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ یہ رشتہ نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔